رورل ہیلتھ سینٹر ڈسکوٹ کی عمارت بارش برداشت نہ کر سکی. سینئر میڈیکل آفیسر لیبر روم آپریشن تھیٹر اور ڈسپینسری کی چھتیں گرنا شروع. بارشی پانی کمروں میں ٹپکنے لگا. ادویات خراب ہونے کا خدشات پیدا ہو گیا. بھوانا میں جھنگ چنیوٹ روڈ اور ٹی ایچ کیو اسپتال روڈ پر پانی. چنیوٹ کی گلی بازاروں میں بھی بارشی پانی جمع. مکین گھروں میں محسوس. بارش شہریوں کے لیے زحمت بن گئی. جھنگ کی مصروف ترین سرگودا روڈ اور محلہ مرزی پورہ پانی کی زد میں. ضلع کچہری میں بھی پانی بھر گیا. سائلین اور وکلا پریشان. ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو صورتحال کا جائزہ لینے سڑکوں پر نکل آئے. خود صفائی آپریشن کی نگرانی کی. گوجرا میں بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. مشن روڈ اور کینسر روڈ سمیت متعدد سڑکیں بارشی پانی میں ڈوب گئی. کمالیہ کے چیچا وطنی روڈ، رجانہ روڈ اور دیگر مقامات پر پانی جمع. شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا. چنیوٹ کی مویشی منڈیوں میں سفر کی دوری، سڑک کی خستہ حالی، اب بارشی پانی. منڈیوں میں کیچڑ اور صفائی کے ناقص انتظامات کی شکایات. فیصل آباد میں خانوانہ منڈی کا بھی برا حال. بیوپاریوں کے تحفظات کا شکار. جھنگ فیصل آباد روڈ کی مویشی منڈی بھی بارشی پانی سے بھر گئی. توبہ میں بارشی پانی کی نکاسی کے لیے میونسپل انتظامیہ متحرک. چیف آفیسر ملک زاہد خلیل خود شہر بھر کے دورے کرتے رہے. کمالیہ میں بھی میونسپل انتظامیہ نے نکاسی آب کے لیے سکر مشینیں لگا لی. لالیہ کے نواحی علاقے بھٹیا میں لنک نہر پر شگاف پڑ گیا. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی. پانی ملحقہ آبادی میں بھی داخل. 10 گھنٹے بعد محکمہ انہار کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی. ادھر تاندیہ والا میں گزشتہ روز کی موسلادھار بارش سے برالا برانچ نہر میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. سٹی 41 نیوز کی خبر پر محکمہ انہار نے نہر میں پانی کا بہاؤ کم کر دیا. زرعی ماہرین نے حالیہ بارشوں کو دھان کے لیے مفید قرار دیا. 1 ایکڑ میں پودوں کی تعداد 80,000 رکھیں. فاصلہ 9 انچ رکھیں. ہر سوراخ میں 2 پودے لگائیں. متناسب کھادوں کا استعمال کریں. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چودھری محفوظ احمد کا کاشتکاروں کو مشورہ. حالیہ بارشوں سے سوئی گیس کا بحران ختم ہو گیا. درجہ حرارت میں کمی سے بجلی کی طلب کم. سوئی گیس پر چلنے والے پاور ہاؤسز بند کر دیے گئے. فیصل آباد ریجن کی یومیہ 90 ملین کیوبک فٹ گیس طلب پوری ہونے لگی. جبکہ چنیوٹ شہر کی متعدد علاقوں میں سوئی گیس ٹوٹ گئی. محلہ اقبال آباد میں سوئی گیس بند. علاقہ مکین مہنگے داموں لکڑیاں خریدنے پر مجبور. محکمہ وائلڈ لائف فیصل آباد کے دفاتر کی بجلی 3 روز سے بند. ٹرانسفارمر جل گئے. مرمتی کام نہ ہو سکا. بجلی بند ہونے پر افسران بھی دفاتر سے غائب. فیسکو نے ادائیگی ہونے پر ٹرانسفارمرز تبدیل کرنے کا کہہ دیا. فیصل آباد کی 44 جونیئر کاؤنسلز میں استدامت میں پولیو مہم جاری. پہلے روز 72,982 بچوں کو قطرے پلائے گئے. بارش کے باعث 87,000 کا ہدف پورا نہ ہو سکا. ہیلتھ ٹیمیں 2,50,000 کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے متحرک. انسداد پولیو مہم میں زائد المیعاد مارکر استعمال کرنے کا انکشاف. مارکر 2019 میں تیار کیے گئے. بہترین استعمال کا دورانیہ 4 ماہ. نشان ٹھیک سے نہیں لگتے، مٹنے کا بھی خدشہ. چنیوٹ کے 2 شہری علاقوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہ ہو سکا. خودکار نظام میں خامیوں کے باعث کردبرد اور ایک جگہ متعدد بار فروخت کی شکایات. شہریوں کو ڈی سی سے مسئلہ حل کرانے کی اپیل. کورونا بحران نے معیشت کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا. تعمیراتی شعبے کو بھی دھچکا لگا. سریا، سیمنٹ، بجری اور دیگر سامان کی فروخت میں 60% کمی. تعمیراتی سامان بیچنے والے تاجر کاروبار متاثر ہونے سے پریشان. حکومت کی عید سے پہلے لاک ڈاؤن کی تجویز. فیصل آباد کے تاجروں نے سر جوڑ لیے. کپڑا مارکیٹ کے اجلاس میں تاجر برادری کے تحفظات. لاک ڈاؤن کا فیصلہ ماننے سے انکاری. چھوٹے صنعت کاروں کی ایس ایم ای سیکٹر کو سپورٹ کرنے کی اپیل. سرپرست اعلیٰ اسمال چیمبر میاں ظفر اقبال نے تجاویز پیش کر دی.
محکمہ ایکسائز کی انجمن تاجران ٹوبہ کے ساتھ میٹنگ، تاجروں کو حکومت کی جانب سے متعارف ای پیمنٹ سے آگاہی دی گئی، گھر بیٹھے ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس جمع ہوگا، آن لائن ادائیگی پر 15% رعایت ملے گی۔ چنیوٹ کی اہم شاہراہوں کی خستحالی دور کرنے کا عزم، پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن کی دستخطی مہم کا 7واں سیشن، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید کلیم امیر بھی مہم کا حصہ بن گئے۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر لگائی گئی 50 لاکھ مالیت کی اسکینر مشینیں کباڑ بن گئی، 2 سال سے بند مشینیں، محکمہ ریلوے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان، اسکیننگ نہ ہونے سے مسافروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ جھنگ میں ڈی سی طاہر بٹو کی کابشیں رنگ لے آئی، میونسپل کارپوریشن کو نئی سکر مشین فراہم کر دی گئی، شہر میں سیوریج مسائل میں کمی واقع ہوگی۔ زرعی یونیورسٹی کے 3 اساتذہ آئندہ 3 برسوں کے لیے یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہو گئے، پروفیسر کی نشست پر پروفیسر ڈاکٹر قمر بلال، اسسٹنٹ پروفیسر کی نشست پر ڈاکٹر سدرا اعجاز، جبکہ لیکچرار کی نشست پر وسیع باجوہ رکن منتخب ہوئے۔ کاغذات مکمل ہونے کے باوجود شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کیوں نہیں کیا؟ فیصل آباد کی عدالت ایس پی جڑاوالا پر برہم، آر پی او اور سی پی کو معاملے کی انکوائری کرنے کا حکم دے دیا۔ چنیوٹ کے شہریوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کا عزم، ڈی ایچ کیو اسپتال میں گردے اور مثانے کا آپریشن کیا جائے گا، ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں مفت آپریشن کے لیے اقدامات کر دیے گئے۔ فیصل آباد میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی، 24 گھنٹوں میں 4 افراد میں وائرس کی تصدیق، 5369 افراد متاثر، 4644 مریض صحتیاب ہو گئے۔ جھنگ میں 340 مریض کورونا فری قرار، زیر علاج 24 مریض گھروں میں قرنطینہ۔ فیصل آباد ڈویژن میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت مستحقین کی امداد، 4 مراحل میں 6,57,151 رجسٹرڈ افراد مستفید ہوئے۔ پروگرام کے تحت 7 ارب 89 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ ٹوبہ میں امداد لینے والوں کی تعداد 4,406 ہو گئی۔ وزیر اعظم بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت شجرکاری محکمہ صحت چنیوٹ کے زیر اہتمام سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق نے پودا لگایا، ایم ایس ڈسٹرکٹ اسپتال اور ڈاکٹرز کا ماحول آلودگی سے پاک کرنے کا عزم۔ ارطغرل غازی، حلیمہ سلطان اور شاہ سلمان فیصل آباد پہنچ گئے۔ مویشی منڈی میں ترکی دمبوں کے مشہور ٹی وی سیریل پر نام، دمبے منڈی کی رونق بن گئے، بیپاریوں نے تگڑی آمدن کی امید باندھ لی۔ اور پاکستان میں پہلی بار اونٹ کی مصنوعی نسل پروری کا کامیاب تجربہ، زرعی یونیورسٹی کے ڈین ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی نے خبردار کیا۔ وہ کہتے ہیں مستقبل میں خوراک کی کمی دور کرنے کے لیے اونٹ کے گوشت اور دودھ کے استعمال کی طرف جانا ہوگا۔ سائنسدانوں نے اونٹ کی مصنوعی نسل پروری کر کے اپنا کام کر دیا ہے۔